وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین کرام، آج ہم قرآن کریم کی ایک اور اہم پہلو کی طرف آپ کو دکھائیں گے اور اس کے بارے میں بتائیں گے، اور وہ ہے حفظ قرآن کریم. تو قرآن کریم کا حفظ ایک بہت بڑی نعمت، بہت بڑا اللہ کا احسان اور انسان کے لیے ایک بیش بہا تحفہ ہے. اور الحمدللہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمارے ملک پر، ہماری اس قوم پر یہ احسان کیا ہے کہ اس میں لاکھوں بلکہ کروڑوں حفاظ کرام ہوں گے جو قرآن کریم کا حفظ کرتے ہیں. حتیٰ کہ بعض عرب ممالک میں بھی یہ چیز نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاں کے کچھ لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے جا کر وہاں پر تحفیظ القرآن کے مختلف حلقات قائم کیے، مختلف مدارس قائم کیے، اور آج وہاں پر بھی ہزاروں کی تعداد میں ہمیں حفاظ کرام ملتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قرآن کی حفاظت کا سبب پیدا کر دیا ہے. اور جہاں وہ تحریر کے طور پر، تحریری طور پر محفوظ ہے اور ہمارے پاس اس کے نسخے موجود ہیں، اسی طرح قرآن کریم سینوں میں بھی محفوظ ہے. اور کتنے ہی یہ حفاظ کرام جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض حفاظ کرام کو جگہ نہیں ملتی، کوئی مسجد نہیں ملتی جہاں پہ وہ قرآن کریم کو سنا سکیں. تو یہی اسی بات کی دلیل ہے کہ ان کی تعداد اتنی ہے کہ بعض مساجد میں ایک ایک، دو دو، تین تین، چار چار حفاظ جو ہیں وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں اور قرآن لوگ سنتے ہیں، سناتے ہیں. تو یہ کتنا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے. اور یہ بھی کہ آج بھی مسلمانوں میں یہ شوق موجود ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن کریم حفظ کرواتے ہیں. تو آئیے اسی کو دیکھتے ہیں کہ اس قرآن کریم کی حفظ میں کتنی فضیلت ہے، کتنا اس کا اجر ہے، کتنا اس کا ثواب ہے، کتنا اونچا یہ مقام ہے. اور اسی لیے جو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات دیے جاتے ہیں، اس میں ایک تو وہ انعام ہے جو کہ تاج کرامہ کہلاتا ہے، کہ وہ اسے تاج پہنایا جائے گا جو کہ اتنا چمک رہا ہوگا جیسے کہ سورج کی روشنی ہوتی ہے. اتنا زبردست انعام اس کو بھی، اس کے والدین کو بھی پہنایا جائے گا. اور اسی طرح پھر ایسے قاری قرآن اور حافظ قرآن کا مقام کہاں ہے؟ وہ ہے مع السفرۃ الکرام البررہ، ان پاکیزہ فرشتوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی محترم اور مکرم ہیں، ان کے ساتھ اس کا مقام ہوگا. اسی طرح حافظ قرآن کو دنیا اور آخرت میں ہر جگہ پہ ترجیح دینے کا حکم دیا گیا ہے. کہیں پہ اگر قیادت کا معاملہ ہے تو وہاں پر بھی، امامت کا معاملہ ہے تو وہاں پر بھی، اگر مشورہ کرنا ہے تو اس معاملے میں بھی، حتیٰ کہ قبر میں اگر ایک سے زائد لوگوں کو دفن کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حافظ کو ترجیح دی اور پہلے اس کو دفن کرنے کا حکم دیا. اسی طرح ان کو اہل اللہ و خاصتہ کا لقب دیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کنبہ ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ خصوصی لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کو حفظ کیے ہوئے ہیں. اور اسی طرح اس کی اگر ہم یہ فضائل اور مناقب گننے لگیں تو اس کے لیے تو بہت وقت چاہیے ہوگا کہ ہم اس کو بیان کریں. تو یہی چیز ہمیں اس بات کی دلیل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کے لیے یہ انتظامات فرما دیے ہیں، جس میں یہ انتظام جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اسی کا ہی تقاضا ہے جو قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو یہی حفاظت کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے سورۃ الرحمن میں جب یہ فرمایا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان،
کہ الرحمن جس نے قرآن کریم کی تعلیم دی، جس نے انسان کی تخلیق کی، تو انسان کی تخلیق سے پہلے قرآن کا ذکر کیا کہ قرآن کی تعلیم دی۔ یہی اسی بات کی دلیل ہے کہ انسان کی تخلیق سے بڑھ کر قرآن کریم کی یہ تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دی ہے اور اس کے لیے انتظام کیے ہیں۔ اسی طرح ہمیں سورہ انفال میں جو آیت ملتی ہے جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول تمہیں اگر بلائیں تو ان کی ندا پہ لبیک کہو، کہ وہ جس چیز کی طرف بلاتے ہیں وہی زندگی دیتی ہے، وہی زندگی ہے۔ تو لہذا اللہ کی طرف سے یہ بلانا ہمیں قرآن کی طرف بلانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانا، آپ کی اس حدیث کی اور آپ کی سنت کی طرف بلانا ہے، اور اسی میں زندگی ہے، اسی میں وہ حیات ہے جو کہ ابدی حیات ہے، ابدی زندگی ہے۔ تو لہذا پھر ایک شخص جو قرآن کریم کو یاد کرتا ہے، حفظ کرتا ہے، تو وہ اسی طرح ایک ابدی زندگی پاتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے ہاں اس کا بہت ہی اونچا مقام ہو جاتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی اس ندا کو قبول نہیں کرتا، اس کا پھر معاملہ کیا ہوگا؟ وہ تو مردہ ہے، وہ تو ایک میت ہے کہ وہ چلتے پھرتے ہوئے بھی مردہ زندگی گزار رہا ہے، وہ کیسے زندگی پا سکتا ہے؟ تو لہذا پھر حفظ قرآن وہ ایک زندگی عطا کرتا ہے جو کہ انسان کے لیے برکت کی زندگی ہے۔ پھر آگے بڑھیے اور دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کتنی ہی قوموں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے اور کتنی ہی لوگوں کو، کتنی ہی قوموں کو نیچے کر دیتا ہے، ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ تو یہی ہے کہ قرآن کے ذریعے سے ہم عزت پا سکتے ہیں۔ تو وہ قرآن کریم کے حفظ کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، قرآن کریم کی تعلیم کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، قرآن کریم پر عمل کرنے سے بھی ہو سکتا ہے، اور اصل معاملہ وہی تدبر ہے، غور و فکر ہے اور عمل ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ بلندیاں پا سکتے ہیں۔ اور اس بارے میں ایک ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے مکے جا رہے تھے، تو راستے میں ان کو مکے کے گورنر ملے، تو انہیں پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میرا ایک کام ہے، اس کے لیے میں نکلا ہوں مکے سے۔ پیچھے کس کو چھوڑ کر آئے ہو؟ تو کہا کہ میں ابن ابزہ کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہ تمہارا نائب ہے، تمہارا قائم مقام ہے اور اس وقت مکے کا گورنر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک غلام ہے جو کہ قرآن کریم کا حافظ اور علم المیراث فرائض کا عالم ہے۔ تو حضرت عمر نے تعجب سے پوچھا کہ تم نے ایک غلام کو اتنے بڑے منصب پہ فائز کر دیا ہے؟ تو انہوں نے یہی بتایا کہ انہ قارئ لکتاب اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کا حافظ ہے۔ تو لہذا پھر یہ نہیں دیکھا گیا کہ اس کا اصل مرتبہ اور مقام کیا ہے، بلکہ یہ دیکھا گیا کہ اس کا علمی مرتبہ کیسا ہے، اور وہ اللہ کی کتاب کا حافظ ہے، قاری ہے، تو لہذا وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو ہی یہ قیادت دی جائے، یہ امامت دی جائے، اور اس کو پھر مکے کا گورنر بنا کر وہ نکلے ہیں اپنی جگہ سے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو قرآن کریم کو پڑھنے والے ہیں ان کے اجر و ثواب کا کیا ٹھکانہ ہوگا، کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ تعالی فلہ حسنہ، کہ جس نے قرآن کریم کی آیات کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے نیکی ہے۔ والحسنۃ بعشر امثالہا، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، قانون ہے کہ جو بھی نیکی ہم کرتے ہیں اس کو 10 سے ضرب دی جاتی ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ الف لام میم کو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، لیکن الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور اس طرح بتایا کہ یہ الف لام میم پڑھنے سے اس کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ اگر ایک شخص صرف الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں کما رہا ہے
تو اس نے جو اتنے سارے حروف پڑھے ہیں، اتنے سارے الفاظ پڑھے ہیں، آیات تلاوت کی ہیں، تو اس کا یہ درجات کا معاملہ کہاں تک پہنچ چکا ہوگا اور کتنا وہ کما چکا ہوگا۔ ہم مزید گفتگو کریں گے، یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے حوالے ہی سے ہم بات کر رہے ہیں، اور خاص طور پر حافظ قرآن کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا اونچا مقام ہے، اتنا بلند مرتبہ ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور اس کے لیے ایک اور جو بہت بڑا اجر اور فخر کا باعث ہوتا ہے کہ یہ قرآن کریم اس کے لیے شفاعت کرے گا، اس کے لیے شافع بن جائے گا، اس کے لیے سفارش کرنے والا بن جائے گا۔ اب یہی دیکھیے کہ اگر آپ قرآن کریم کے حافظ ہیں تو سورہ بقرہ بھی آپ کی سفارش کر رہی ہے، سورہ آل عمران بھی آپ کی سفارش کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں، اور اس طرح قرآن کریم کی یہ صورتیں یہ بڑھ چڑھ کر آپ کے لیے سفارش کریں گی، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گی کہ اللہ یہ ان رمضان کی راتوں میں آرام نہیں کرتا تھا، یہ سکون سے نہیں بیٹھتا تھا، بلکہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، تو اسی لیے پھر اس کے لیے اجر کا معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ تو اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اقرأ القرآن، قرآن پڑھا کرو، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اس لیے کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، شافع بن کر آئے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اقرأ الزہراوین البقرۃ وآل عمران، اور دو یہ جگمگاتی ہوئی چمکتی ہوئی صورتوں کو پڑھا کرو، سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران۔ اور ان کے بارے میں فرمایا کہ فإنہما تأتیان یوم القیامہ کأنہما غمامتان او کأنہما غیایتان او کأنہما فرقان من طیر صواف تحاجان عن اصحابہما۔ تو دیکھیے کہ پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کے بارے میں یہ فرما دیا کہ یہ انسان کے لیے کس طرح سفارش کریں گی کہ قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں آئیں گی، اور اس طرح آئیں گی جیسے کہ دو بادل ہیں یا دو جھنڈ ہیں کہ جس میں یہ پرندے آ رہے ہیں، پرندوں کا جھنڈ ہے، اور وہ پھر اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گی، اللہ تعالیٰ سے اصرار کریں گی کہ اللہ اس شخص کی مغفرت کر دے۔ کتنا اونچا مقام اور کتنا اونچا مرتبہ ہے اس شخص کے لیے جو قرآن کریم کی اس طرح حفظ میں، تلاوت میں اور اس کو پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہے۔ تو یہ مقام پھر انہی کو ملتا ہے جو اس کے اصل مستحق ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے منتخب کر لیا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی اس طرح خدمت کریں، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو صحیح معنی میں لوگوں تک پہنچائیں۔ تو یہ پڑھنے والے، پڑھانے والے کتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں جو کہ یہ ایک بہترین کام کر رہے ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کتاب کی، اپنی اس قرآن کی حفاظت کے لیے انتظام فرما دیا، اور پھر یہی نہیں بلکہ اس کو آسان بھی کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو تو ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی جو اس کو یاد کرے، کوئی اس کا ذکر کرے؟ تو لہذا اللہ کی طرف سے دعوت ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو آگے بڑھ کر اس قرآن کو تھام لیتا ہے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے یہ فرمایا ہے کہ جس سینے میں قرآن نہیں ہے وہ ایک کھنڈر کے مانند ہے، کہ ظاہر ہے کہ جو ایک کھنڈر ہوتا ہے کسی گھر کا، کسی مکان کا، تو اس میں کوئی نہیں جاتا، کوئی جا کے رہتا نہیں ہے اس میں تو پھر یہی کہا جائے گا کہ اس میں شیاطین آئیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آئیں گی، یا جانور وہ کا بسیرا بن جائے گا، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ لیکن ایک جو آباد مکان ہے، سب اس میں رہنا چاہتے ہیں اور اس کی خواہش کرتے ہیں۔
تو وہی آباد ہے وہ دل جہاں قرآن کریم ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی یہ آیات ہیں، جہاں یہ صورتیں ہیں، وہ دل آباد ہے۔ اور جس دل میں یہ نہیں ہے وہ ایک کھنڈر کے مانند ہے کہ جو بالکل ہی قرآن سے بالکل بری ہے، بالا تر ہے، جہاں ایک آیت نہیں، تو وہ کیسے آباد ہوگا؟ وہ آباد نہیں کہلائے گا۔ تو لہذا پھر یہی ہم کہیں گے کہ اس طرح ان آیات کو یاد کرنے اور کرنے یہ ایک آباد رہنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ جس سے ہم اپنے دل کو آباد کر سکتے ہیں، اپنے جسم کو آباد کر سکتے ہیں، اپنے ماحول کو آباد کر سکتے ہیں، بابرکت بنا سکتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو حامل قرآن ہے، یعنی جو قرآن کا حافظ ہے، اس کی رات بھی نمایاں ہونی چاہیے، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حافظ قرآن اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہا ہے جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور اس کے دن سے لوگوں کو معلوم ہو کہ جب لوگ اس کو دیکھیں تو وہ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے اور یاد کرنے میں مصروف ہوتا ہے، کہ جب لوگ اپنے کہیں کھانے پینے میں اور اپنی دوسری مشغولیات میں رہتے ہیں، اور جب لوگ خوش ہوتے ہیں تو اس کا دیکھیں کہ وہ کس پریشانی میں یا کس فکر میں ہوتا ہے، اور جب لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں تو اس کی اس گریہ زاری کو دیکھیں کہ وہ کس طرح اللہ کے ہاں گریہ زاری کر کے قرآن کریم کو پڑھتا ہے، اور اس کی اس خاموشی کو دیکھیں جب لوگ باتوں میں مصروف ہوتے ہیں کہ اس کا خاموش رہنا بھی ایک طرح تدبر کی علامت ہے، اور اس کے خشوع و خضوع کو دیکھیں کہ جب لوگ اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں کہ اس کا خشوع وہ نظر آتا ہے کہ لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اور اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ اس حامل قرآن، حافظ قرآن کو چاہیے کہ وہ انتہائی نرم دل ہونا چاہیے، انتہائی با اخلاق ہونا چاہیے، کسی قسم کی کوئی اس میں غلط بات نہیں، کوئی سخت روئی نہیں، کہیں کسی کے ساتھ کوئی غلط طریقہ نہیں، بلکہ وہ بہترین انداز سے جو قرآن نے اخلاق دیا ہے اس اخلاق کی ایک مجسم شکل بن کر آنا چاہیے تاکہ لوگ اس سے محبت کریں۔ تو جہاں قرآن کریم کی دولت اس کے دل میں ہے، اس کے سینے میں ہے، وہیں پہ اس کا اخلاق اس کو منور کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم ہی کی وجہ ہی سے انسان کو امامت، قیادت، سیادت ملتی ہے، اور امامت کے لحاظ سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ یوم القوم اقرأہم لکتاب اللہ، کہ کسی بھی قوم کی امامت وہی شخص کرے گا جو اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ پڑھنے والا ہوگا، سب سے زیادہ حفظ کرنے والا، یاد کرنے والا ہوگا۔ اور اگر وہ سب کے سب حافظ ہیں، سب کے سب قاری ہیں، تو فرمائے کہ فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، تو پھر وہ جو سنت کا زیادہ علم رکھتا ہوگا وہ ہوگا، اور اگر وہ سنت کے معاملے بھی سب برابر ہیں تو پھر جو سب سے زیادہ یا جس کی قدیم ہجرت ہوگی، جو ہجرت میں سب سے پہلے ہجرت کر کے آیا ہے، اس کو آگے بڑھایا جائے گا، اور اگر وہ ہجرت کے معاملے میں بھی سب برابر ہیں تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں سے سب سے پہلے اسلام کون لایا تھا، اسلام میں کون داخل ہوا تھا۔ تو اس طرح دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک معیار دے دیا کہ ہر شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے، یا اگر ترجیحی سلوک ہے تو اس کے لیے ہے جو قرآن کریم کا حافظ ہے، اس کو پڑھنے والا ہے، پڑھانے والا ہے، سننے والا ہے، سنانے والا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ انسان کے لیے کتنے بڑے فخر کا باعث ہوتی ہے کہ اس کو قرآن کی وجہ سے ترجیح دی جاتی ہے، اور اس کی قیادت میں اور اس کی امامت میں نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو یہی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یمامہ کی جنگ میں بہت سے حفاظ قرآن، قرائے کرام شہید ہو گئے، تو ان کو بہت فکر ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا، کتنی بڑی تعداد میں 70 کے قریب صحابہ کرام جو ہیں وہ شہادت کے مقام تک پہنچ چکے ہیں، اور سب کے سب وہ حفاظ قرآن تھے، سب قرآن کے عالم بھی تھے۔ تو اسی لیے انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ قرآن کریم کی تدوین کی جائے، قرآن کریم کو لکھ لیا جائے تاکہ وہ ایک جامع شکل میں ہمارے پاس موجود ہوں، اور ہمیں پھر ایسا کوئی نقصان نہ پہنچے اور ایسی کوئی بات نہ ہو۔ تو یہ بھی سب اللہ کی طرف سے ایک انتظامات تھے۔
کہ اس نے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے یہ چیز ان کے دل میں ڈال دی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات چاہتے تھے اس پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیار ہو گئے، اور اسی طرح پھر یہ انہیں حفاظ قرآن کی شہادت کے نتیجے میں پھر یہ وہ قرآن کریم کا وہ نسخہ وجود میں آیا جس میں پورے قرآن کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا گیا۔ تو یہ ہے وہ فضائل، یہ ہے وہ ثواب، یہ ہے وہ مقام، وہ مرتبہ جو ایک حافظ قرآن کو ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنی میں قرآن کی حفاظت کر سکیں، اپنے دلوں میں قرآن کو جگہ دے سکیں، اپنے دلوں کو قرآن سے منور کر سکیں، اور قرآن پر غور و فکر اور عمل کر کے جنت کما سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔